پھاڑا جو گریباں شب آفت کی سحر نے، میر انیس۔ پھاڑا جو گریباں شب آفت کی سحر نے، پردے میں چھپایا رخ روشن کو قمر نے، پیمانہ خورشید لگا نور سے بھرنے، گردوں سے سفر فوج کواکب لگی کرنے، تاباں جو رخ نیر افلاک ہوا تھا، ذروں سے زرافشاں ورق خاک ہوا تھا، اظہار ہوئی خط شعاعی کی جو تنویر، روئے شب جلدا سے سیاہی ہوئی تغییر، خورشید نے کی سورہ والشمس کی تفسیر، والفجر کی کرتا تھا تلاوت فلک پیر، پھیلا ہوا تھا نور سحر ارض و سما میں، مصروف تھی سب فوج خدا یاد خدا میں، خورشید کا وہ نور سحر کا وہ سپیدا، شرح جعل الشمس ضیا تھی جو ہویدا، اشجار پہ تھے زمزمۂ بلبل شیدا، سرخی وہ شفق کی افق چرخ سے پیدا، لرزا جو تن خسرو خاور میں مگر تھا، سو مہر امامت پہ زوال آنے کا ڈر تھا، چمکا صفت شعلہ جو وہ مہر جہاں تاب، شبنم کی طرح سے میں کواکب ہوئی بے آب، مائل بسپیدی ہوا رنگے رخ مہتاب، اور دیدہ مردم سے سفر کرنے لگے خواب، طاقت نہ رہی شمع میں سوزے جگری کی، پروان سے رخصت تھی چراغ سحری کی، وہ سرد ہوا صبح کی وہ نور کا عالم، اور زمزم مرغان خوش لہاں کے وہ باہم، وہ سبزۂ صحرا پہ پڑے گوہر شبنم، اور صبح کی نوبت کی صدا آئی وہ ہر دم، نالے کی جو شہنا میں صدا تھی تو بجا تھی، وہ نوبت قتل پہ سر شیر خدا تھی، ہر شے سے آیا تھا غم سبت شہ لولاک، سرزانوئے غم پر تھے جھکائے ہوئے افلاک، اللہ رے ماتم کے اڑاتی تھی زمیں خاک، دریا کبھی موجوں سے سراسر تھا جگر چاک، آوارہ پرندے تھے مکا خالی پڑے تھے، چوپائے چراگاہ سے منہ پھیرے کھڑے تھے، پہنچی جو گلستاں میں صبا خاک اڑاتی، غنچوں کے دھڑکنے لگے دل شق ہوئی چھاتی، تھی بلبل خوش نغمہ گلوں کو یہ سناتی، گلزار محمد بے خزاں آج ہے آتی، باغی تبر و خنجر کی لے کے چلے ہیں، کٹ جائیں گے وہ نخل جو پھولے نہ پھلے ہیں، عالم میں تو آغاز ہوئی صبح غم انجام، ہونے لگی میدان میں صفارا سے پہ شام، آراستہ کرتا تھا ہر ایک خود سر و خود کام، غرض و تبر و تیر و سنا خنجر و سمسام، سیلاف زنا باندھے ہوئے تیغ و سپر کو، قتل شہ مظلوم پہ کستے تھے کمر کو، پیاسے تھے جو سادات کے خوں کے ستم آرا، روکا تھا دم صبح سے دریا کا کنارہ، تھا نہر تلک پہ کے نظر کا نہ گزارا، اور گونجتا تھا گھوڑوں سے میدان وہ سارا، لکھا ہے کہ کثرت ہوئی یہ اہل جفا کی، جو چھپ گئی نظروں سے زمیں دشت بلا کی، آگے بڑھے آتے تھے سواروں کے رسالے، چمکاتے ہوئے تیغ ہلاتے ہوئے بھالے، آمادہ جنگ ایک طرف برچھیوں والے، 100 قدر انداز کمانوں کو سنبھالے، تھے آگے پرے فوج کے ثابت قدموں کے، لہراتے تھے جو موج پھریرے علموں کے، کہتا تھا کوئی دشمن دی لاف زنی سے، اکبر کا جگر چھیدوں گا برچھی کی انی سے، لڑنا ہے مجھے آج امام مدنی سے، پیاسے نہیں بچنے کے میری صف شکنی سے، برباد کروں گا اسد اللہ کے گھر کو، تلوار سے کاٹوں گا محمد کے جگر کو۔
کہتا تھا کما قبضے میں لے کر کوئی بے پیر، یہ حبہ پرتیر ہے اور سینہ شبیر۔ کہتا تھا کوئی تیز زباں تول کے شمشیر، ہے تیغ میری تشنہ خون شہ دلگیر۔ فرزند نبی آج میرا وار سہے گا، بن بن کے لہو فاطمہ کا دودھ بہے گا۔ تھے جمع ادھر بھی در مولا پہ موالی، ماتھوں پہ نشا سجدے کے چہروں پہ بحالی، دل صبر سے معمور شکم کینے سے خالی۔ کیا حلم تھا کیا زہد تھا کیا ہمت عالی، ہوتے تھے فدا نام پہ فرزند نبی کے، وہ عاشق صادق تھے حسین ابن علی کے۔ باندھے ہوئے عمام سروں پر وہ خوش اتوار، تھے شاہ کے قدموں پہ فدا ہونے کو تیار۔ نورانی عباؤں کے تلے جنگ کے ہتھیار، رخ غیرت خورشید جبی مطلع انوار۔ فولاد کے سینے تھے تو شیروں کے جگر تھے، خود تیغ تھے اور سبط پیمبر کی سپر تھے۔ وہ عابد و زاہد تھے وہ تھے عارف کامل، منہ قبلہ ایما کی طرف سوئے خدا دل۔ تسبیح زباں سارے امامت کے فضائل، قرآن بھی تیغیں بھی گلوں میں تھی حمائل۔ حق ان کا طرف دار تھا وہ جانب حق تھے، سب مصحف ناطق کے صحیفے کے ورق تھے۔ قلب ان کے تھے آئینہ ایما کی طرح پاک، دل نور کے تن نور کے اور نور کی پوشاک۔ خوش باطن و آگاہ دل و صاحب ادراک، خاک پسر فاطمہ میں ان کی ملی خاک۔ روشن ہے کہ فرزند نبی نور خدا ہے، یہ خاک انہی غازیوں کی خاک شفا ہے۔ قانے تھے مجاہد تھے شجاع ازلی تھے، ہوشیار تھے اور مستمع حب علی تھے۔ پروانہ شمع حرم علم یزلی تھے، حقا کے ولی تھے وہ ولی تھے وہ ولی تھے۔ پیدا نہ کیے مالک تقدیر نے ویسے، دیکھے نہ جواں پھر فلک پیر نے ویسے۔ جس جا پہ گرے سبط پیمبر کا پسینہ، خو اپنا گرا دیں یہ وہاں گر ہو قرینہ۔ تیغائے جو سر پر تو سپر کر دیں یہ سینہ، آتش میں گریں حکم جو دی شاہ مدینہ۔ تنہا شہ مظلوم کا مدفن نہیں چھوڑا، مر کر بھی تو شبیر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایسے نہ محمد کو ملے یار موافق، وہاں ایک موافق تھا تو تھے 20 منافق۔ یکتای شجاعت میں وفاداری میں صادق، ایسے کسی معشوق نے پائے نہیں عاشق۔ تھے زہد میں سلمان و ابو ذر کے برابر، اور زور میں تھے مالک اشتر کے برابر۔ کہتا تھا کوئی سبط پیمبر کے تصدق، عباس کے صدقے علی اکبر کے تصدق۔ سوجا سے میں لختے دل شبر کے تصدق، بے شیر ہے 2 روز سے اصغر کے تصدق۔ صابر انہیں کہتے ہیں یہ خاصان خدا ہیں، معصوم کے معصوم بھی راضی برضا ہیں۔ کہتا تھا کوئی وقت پھر ایسا نہ ملے گا، یہ فوج یہ میدان یہ دریا نہ ملے گا۔ ڈھونڈو گے جو دنیا میں تو کیا کیا نہ ملے گا، پر فاطمہ کے لال سا آقا نہ ملے گا۔ کیا غم ہے اگر پانی سے ناکام رہیں گے، گر آج مرے حشر تلک نام رہیں گے۔ کہتا تھا کوئی دیکھو ذرا آنکھ اٹھا کر، وہ گلشن جنت ہے وہ ہے چشمہ کوثر۔ وہ حور ہے ہاتھوں میں لیے پانی کے ساغر، وہ ہیں حسن سبز قبا اور وہ پیمبر۔ زہرا ہے یہ سر کھول جو کوثر کے درے ہیں، حیدر ہیں وہ جو ہاتھ کلیجے پہ دھرے ہیں۔ یوسف سے حسینان شہ تشنا ہنسی ہیں، دریائے شرافت کے وہ سب در سمی ہیں۔
پروردہ آغوش شہ عرش نشی ہیں، سردار ہیں، ابرار ہیں اور صاحب دی ہیں۔ دکھلائے دم حرب ہنر شیر خدا کے، جوہر تھے ہر ایک تیغ میں شمشیر خدا کے۔ ہم شکل محمد سا جواں حسن میں نایاب، خورشید کو آنکھ اس سے ملانے کی کہاں تاب۔ زیور کی طرح تن پہ سجے جنگ کے اسباب، رخسار انوار پہ تصدق گلے شاداب۔ گوندے ہوئے گیسو رخ زیبا پہ پڑے تھے، محبوب خدا جنگ پہ آمادہ کھڑے تھے۔ خورشید سے چہرے پہ جو بل کھاتے تھے گیسو، بجلی سی چمک جاتی تھی میدان میں ہر سو۔ آئینے کو نظارے کا اس رخ پہ ہو کیا رو، چشمے شہ خاور میں بھرے آتے ہیں آنسو۔ عارض کبھی ہوتے نہیں اس حسن و صفا کے، کیا ایک سے دو آئینے ہیں نور خدا کے۔ یکتائے جہاں حضرت عباس سا صفدر، تھی جس کے سراپا سے آیا شوکت حیدر۔ شمشیر وغا شیر خدا ثانی جعفر، سقائے حرم زیب علم رستم لشکر۔ یوں پاس تھے ہم شکل رسول عربی کے، جس طرح علی ہوتے تھے ہمراہ نبی کے۔ شان بے عجب شان سے لشکر کا نشان تھا، جیسا تھا علم ویسا ہی ذی رتبہ جواں تھا۔ پنجے سے نشان آیا رحمت کا عیاں تھا، اس پر شجر طور کا ہر ایک کو گما تھا۔ پر نور تھا پنجہ کف موسیٰ سے ضیاء میں، تھی نکہت فردوس پھرے رے کی ہوا میں۔ ہتھیار سجے سید مسموم کا جانی، وہ آمد ایام شباب اور وہ جوانی۔ صحرا رخ پر نور پہ شادی کی نشانی، دولہا تھا پہ 2 روز سے پایا تھا نہ پانی۔ کچھ مرگ جوانی کا دلہن کا نہ علم تھا، پر تشنگی سید مظلوم کا غم تھا۔ کیا دبدبائے عون محمد کروں تحریر، چھوٹی سی تو عمریں پہ بڑے صاحب توقیر۔ کاندھے پہ دھرے نیمچے کرتے تھے یہ تقریر، پہلے ہم ہی ہوویں گے نثارے سر شبیر۔ روکے ہمیں کیا لشکر بے پیر کی طاقت، دکھلائیں گے ہم فاطمہ کے شیر کی طاقت۔ تھی مسلم بے کس کے یتیموں کی عجب شان، منہ چاند سے شکل مہ نو چاک گریبان۔ فرماتے تھے جب تک کہ یہ کوفی نہ ہو بے جان، پھوٹیں گے دلوں کے نہ پھپھولے کسی عنوان۔ سر لاک میں شمشیر سے کاٹیں گے عمر کا، لینا ہے ہمیں آج عوض خون پدر کا۔ دیوڑی پہ عزیز و رفقا میں تھی یہ تقریر، تھے خیمے میں مصروف عبادت شہ دلگیر۔ آنکھوں کے تلے پھر رہی تھی موت کی تصویر، تسبیح زباں پر تھی کبھی اور کبھی تکبیر۔ روتے تھے حرم شکر خدا کرتے تھے حضرت، ہر سجدے میں امت کی دعا کرتے تھے حضرت۔ نقارۂ رزمی لگے کفار بجانے، یہاں سجدہ آخر کیا شاہ شہداء نے۔ حضرت کی بہن کے نہ رہے ہوش ٹھکانے، بانو لگی گھبرا کے سکینہ کو جگانے۔ سیدانیوں کی غم سے عجب شکل بنی تھی، وہاں طبل وغا بجتا تھا یہاں سینہ زنی تھی۔ عباس نے کی عرض یہ بادیدہ غمناک، میدان میں صفے باندھ چکا لشکر صفاک۔ بس اٹھے یہ سنتے ہی مصلی سے شہ پاک، زینب سے کہا لاؤ بہن آخری پوشاک۔ کچھ اور نہیں رخت کہن لا کے پہنا دو، مظلوم برادر کو کفن لا کے پہنا دو۔
زینب نے کہا ہائے یہ کیا کہتے ہو بھائی، غربت میں لٹا دو گے میری ماں کی کمائی، دامن میں نہ چھوڑوں گی محمد کی دہائی، مجھ سے نہ سہا جائے گا اندوہ جدائی، بہنا کو تہے خاک چھپا لو گے او جانا، خیمے میں میری قبر بنا لو گے تو جانا، ہوں دور وطن سے تمہیں لازم ہے میرا پاس، بہنا کی اسیری کا بھی کیا کچھ نہیں وشواس، صدقے گئی پردیس میں توڑو نہ میری آس، پھر کس کی رکھوں آس ہوئی آپ سے جب یاس، نانا نہیں بابا نہیں مادر بھی نہیں ہے، میرا تو کوئی اور برادر بھی نہیں ہے، نانا کے لیے رو چکی میں اے شہ عالم، اماں کے لیے میں نے بچھائی صف ماتم، بابا کے جنازے پہ بھی میں پیٹی بسد غم، شبر کی شہادت بھی میرے حق میں ہوئی سم، اب سارے بزرگوں میں سخت آپ قدم ہے، حضرت نے بھی چھوڑا جو بہن کو تو ستم ہے، کس خواہر دل خستہ کا ہو ایک ہی بھائی، کس طرح گوارا ہو بھلا اس کی جدائی، کیوں آپ نے ڈیوڑی بے سواری ہے منگائی، میں لٹنے نہیں دینے کی زہرا کی کمائی، سر دینے کو لشکر میں نہ کفار کے جاؤ، جاتے ہو جو مرنے تو مجھے مار کے جاؤ، زینب نے کہا آپ امام دو جہاں ہیں، ہر شخص کے مختار ہے اور مرتبہ داں ہیں، جو جس کے مراتب ہیں وہ حضرت پہ آیا ہیں، ان میں تو کوئی غیر نہیں سب دل و جاں ہیں، بابا کے مرقع کے ورق سب جز و کل ہیں، ایک نخل کے میوے ہیں اور ایک باغ کے گل ہیں، منگوایا علم سن کے یہ شاہ شہداء نے، صف بست برابر ہوئے سب شہ کے یگانے، جس طرح کے ہو رشتہ تسبیح میں دانے، ایک ایک لگا شاہ کو شان اپنی دکھانے، امید علمداری میں سب چھوٹے بڑے تھے، عباس بھی نہڑائے ہوئے سر کو کھڑے تھے، عباس کو حضرت نے کیا پیار بلا کر اور کاندھے پہ رکھا علم شافع محشر، فرمایا مبارک ہو تمہیں منصب جعفر، اس غازی نے نہڑا دیا سر شہ کے قدم پر، کہ عرض کے خادم پہ یہ الطاف و کرم ہے، مولا کی غلامی کا شرف کیا مجھے کم ہے، اس وقت ہوئی اون محمد کو عجب آس، آنکھوں میں بھرے اشک گئے والدہ کے پاس، کہ عرض علمدار ہوئے حضرت عباس، کوتاہی قسمت نے ہمیں کر دیا بے آس، لختے جگر جعفر تیار تو ہم تھے، اس منصب والا کے سزاوار تو ہم تھے، لے جا کے الگ بیٹوں کو تب زینب ناچار، کہنے لگی یہ بات مناسب نہیں زنہار، آقا کی اطاعت تمہیں لازم ہے کہ تکرار، واری ہے امام دو جہاں مالک و مختار، احکام الہی میں کسے دخل کی جا ہے، شبیر وہ کرتے ہیں جو مرضی خدا ہے، نرغے میں ہے افواج ستم کے میرا بھائی، دو روز سے ایک بوند نہیں پانی کی پائی نہ علمداری تو غیرت تمہیں آئی، تم پر تو میرے بھائی نے دولت ہے لٹائی، ماں لٹتی ہے اس بات کا غم چاہیے تم کو، ماموں کی مصیبت کا علم چاہیے تم کو، بس چپ رہو اس بات سے کوئی نہیں آگاہ، منصب کے ہو طالب مجھے معلوم ہوا آہ، دیکھو کہہ دیتی ہوں جو آزردہ ہوئے شاہ، تو دودھ نہ بخشوں گی میں واللہ، جب دوں گی دعائیں مجھے جب شاد کرو گے، خوش ہوں گی جو ماموں کی رفاقت پہ مرو گے، فرزند کو سمجھاتی تھی یہ زینب مزتر، جو گر پڑے مسلم کے پسر آ کے قدم پر، رو کر کہا اے سید کونین کی خواہر، مظلوم ہے ہم باپ ہمارے نہیں سر پر، خواہش ہے کہ پہلے قدم شاہ پہ سر دیں، کہہ دیجئے کہ لشکر کا ہراول ہمیں کر دیں، حضرت نے کہا رو کے بہن میں تیرے قرباں، جز صبر کوئی بات مناسب نہیں احسان، اماں کے غم و درد و مصیبت کا کرو دیہان، تقدیر کا لکھا نہ مٹے گا کسی عنوان، آگے تیرے خنجر میری گردن پہ چلے گا، تاخیر نہ ہوئے گی نہ وہ وقت ٹلے گا، یہ سچ کہ میرا داغ نہیں تم کو گوارا، اور مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں پیارا، عاجز ہے نہیں مرضی تقدیر سے چارہ، اس میں بھی بہن بس ہے ہمارا نہ تمہارا، بن بھائی کی ہو تو یہی مرضی خدا ہے، زینب تیری قسمت میں میرا داغ لکھا ہے، بہنا یہ ہے منظور خدائے دو جہاں آج، نیزے پہ میرے سر کو ملے رتبہ معراج، تن خاک پہ ہوئے کفن و گور کا محتاج، سجاد حزیں قید ہو گھر ہو میرا تاراج،
بلوے میں تیرے سر کو میسر نہ ردا ہو، تب مغفرت امت محبوب خدا ہو۔ جس وقت میرے خون کا محضر ہوا تیار اور بخشش امت کا خدا نے کیا اقرار، اس نام میں تھا درج یہ مضمون دل افگار، ناموس نبی ہویں گے آفت میں گرفتار، محبوس ستم عابد مغموم بھی ہوگا، عریان سر زینب کلثوم بھی ہوگا۔ تقریر شہ تشنہ سے زینب ہوئی ناچار، روتی گئی اور لائی لباس شہ ابرار، پوشاک پہن شین سجے جنگ کے ہتھیار، سر کھولے ہوئے گرد تھے سب غیرت گلزار، پکڑے ہوئے دامن کو سکینہ تو کھڑی تھی، بانو قدم شاہ پہ بے ہوش پڑی تھی۔ حضرت نے کہا قدموں سے سر اس کا اٹھا کر، بس صبر کر اب صبر کرے بانوے مضطر، دنیا میں کوئی دم کا ہے مہما علی اکبر، اب اپنے مسافر کو ذرا دیکھ لے دم بھر، اب خاک میں بانو تیرا اقبال ملے گا، چھانے کی جو دنیا تو نہ یہ لال ملے گا۔ تب بانو نے بیٹوں کے پکڑ ہاتھ بس دیاس، حضرت سے کہا دولت دنیا تو نہیں پاس، دولت ہے یہی اور یہی امید یہی آس، صدقے انہیں کرنے میں ہمیں کچھ نہیں وشواس، میدان میں یہ حضرت کی بلا لے کے مریں گے، ہم نظر انہیں کرتے ہیں یہ سر نظر کریں گے۔ ان سب سے کہا شاہ نے بخاطر ناشاد، میرے لیے ضائع نہ کرو دولت اولاد، کی بیویوں نے عرض بسد نالہ و فریاد، زہرا کی تو بستی لٹے اور ہم رہیں آباد، یا اور کسی طرح گوارا نہ کریں گے، ان پیاروں کو ہم آپ سے پیارا نہ کریں گے۔ تب شہ نے بہن سے کہا اے خواہر غمخوار، یہ سب ہے میرے ساتھ فدا ہونے کو تیار، ہر چند تجمل تو مجھے کچھ نہیں درکار، پر چاہیے اس فوج کا ہو کوئی علمدار، منظور مجھے ہے کہ اکیلا ہی مروں میں، اب جس کو کہو اس کو علمدار کہوں میں، ہے باب کا حلاب کو معلوم مفصل، وہ لشکر اسلام میں ہے کشتہ اول، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اوروں سے ہیں افضل، ذی حق ہیں کہ ہوں فوج حسینی کے ہر اول، اس عہدے کی امید میں بے تاب ہیں کب سے، کر سکتے نہیں عرض مگر پاس ادب سے۔ زینب انہیں لے آئی حضور شہ ذی جاہ، شہ سے کہا کچھ عرض ہے ان دونوں کی یا شاہ، حضرت نے کہا ان کے میں مطلب سے ہوں آگاہ، یہ عہدہ تو ایک شخص کو ہی دے چکا اللہ، کھل جائے گا تم پر بھی ابھی گرچہ نہا ہے، لشکر کا ہر اول میرے ایک اور جواں ہے، بیٹوں سے بھی پیارے ہیں مجھے دونوں یہ دلبر، باب ان کا رفاقت میں میری ہو گیا بے سر، عہدہ یہ انہی کے لیے کرنا تھا مقرر، پر مرضی معبود میں کیا دخل ہے خواہر، ہاں ایک طرح کشتہ اول یہی ہوں گے، سب میرے عزیزوں کے ہر اول یہی ہوں گے۔ تب زینب بے کس نے کہا اے شہ ذی جاہ، تم نام سے اس شخص کے مجھ کو کرو آگاہ، یہ مرتبہ جس کا ہے یہ توقیر ہے یہ چاہ، لشکر کا کہے اپنے ہر اول جسے اللہ، شہ بولے ابھی دور ہے پر دل سے کری ہیں، بے دینوں میں تھا پہلے جو اب صاحب دی ہے، مہمان میرا ہوگا اسی فوج میں آ کر، اور کھائے گا دعوت کے عوض نیزہ و خنجر، فردوس سے لینے کو اسے آئیں گے حیدر، اور روئے گی اس کے لیے زہرا میری مادر، دے تو بھی دعائیں کہ وہ دیدار ہے زینب، وہ تیرے برادر کا مددگار ہے زینب، یہ کہہ کے چلے سرور دی پڑ گیا ماتم، دروازے تلک روتی گئی بیویاں باہم، خیمے سے برآمد ہوئے شاہنشہ عالم، خم ہو گئے مدرے کو رفیقان معظم، گردان جو دامان قبا سرور دینے، گھوڑے کی رکابان کے لی روح امینے، اسوار ہوئے جب کہ شہنشاہ حجازی، رانوں تلے جو برق تڑپنے لگا تازی، کس شان سے مرنے کے جلوں میں چلے غازی، آگے تو امام دو جہاں پیچھے نمازی، اللہ ہر ایک بال و حشم فوج خدا کا، غل عرش پہ تھا صلی علی کا، اس شان سے میدان میں جو پہنچے شہ ابرار، مصروف سفارائی ہوا شاہ کا علمدار، ہر چند بہت کم تھے شہیدی کے مددگار، پر شہرائے آفاق ہر ایک پیدل و اسوار، تینت میں وفا رخ پہ شجاعت کے اثر تھے، گنتی میں 72 تھے مگر لاکھ پہ در تھے، فوجے پسر سعد سے ناگاہ چلے تیر، اسلام کے لشکر میں ہوا نعرہ تکبیر، یہ دیکھ کے رنگے رخ حر ہو گیا تغیر، دل سے کہا بتلا کہ میں اب کیا کروں تدبیر،
بے جرم و خطا ابن شہنشاہ نجف ہے، واللہ کے حق سبت پیمبر کی طرف ہے۔ کھینچوں گا اگر فاطمہ کے لال پہ تلوار، صورت سے میری شیر خدا ہوویں گے بیزار۔ سر پیٹ کے روے گی جو زہرا جگر افگار، نفری کریں گے مجھے تب احمد مختار۔ بے کس ہے مسافر ہے گرفتار بلا ہے، سید کے ستانے میں بھلا فائدہ کیا ہے۔ 2 دن سے نبی زادوں نے پانی نہیں پایا، تقصیر ہے میری کہ انہیں گھیر کے لایا۔ محسن ہے میرا وہ اسد اللہ کا جایا، کس پیاس میں لشکر کو میرے پانی پلایا۔ احسان کا عوض یہ ہے کہ احسان کروں گا، ایک سر ہے سو شبیر پہ قربان کروں گا۔ دل نے کہا حقا کہ تیری راست ہے تقریر، کچھ فاطمہ کے لال کی اصلاً نہیں تقصیر۔ اے حر تو اگر آج ہوا فدیہ شبیر، دنیا میں بھی توقیر ہے عقبہ میں بھی توقیر۔ تاخیر نہ کر اب عمل خیر میں تو چل، جنت کا وہ رستہ ہے جہنم سے نکل چل۔ غازی کو خوش آئی دل آگاہ کی گفتار، نعرہ کیا مردانہ کہ یا حیدر قرار۔ مہمیز کی آس پہ فلک سیر کو ایک بار، نکلا صفت برق صفی چیر کے رہوار۔ عاطف کی صدا آئی کہ فردوس کری ہے، 2 لاکھ میں یہ ایک جواں صاحب دی ہے۔ پہنچا اور دیدار جو مابین 2 لشکر، گھوڑے سے پیادہ ہوا اس دم وہ دلاور۔ بیٹے سے کہا باندھ میرے ہاتھ کو کس کر، مجرم ہوں میں اے عقدہ کشا سبت پیمبر۔ روکا انہی ہاتھوں سے یہ میری ہی خطا ہے، ان ہاتھوں کو تلواروں سے کاٹو تو بجا ہے۔ اللہ ہر لطف و کرم سید والا، مہما کو جو ہی آتے ہوئے دور سے دیکھا۔ عباس سے یہ کہنے لگا دل بر زہرا، اے بھائی ہے مہمان میرا دھوپ میں آتا، عزت سے یہاں حر وفادار کو لاؤ، سائے میں علم کے میرے غمخوار کو لاؤ۔ یہ سن کے بڑے حضرت عباس علمدار، خود بھی چلے لینے اسے پیدل شہ ابرار۔ اکبر نے کہا آپ چلے گھوڑے پہ اسوار، فرمایا کہ پیارے یہ مناسب نہیں زنہار۔ زہرا میری مادر ہے بہادر کے جلوں میں، پیدل چلے آتے ہیں علی حر کے جلوں میں۔ اتنے میں قریب آ کے پکارا وہ وفادار، صدقے تیرے الطاف کے اے سید ابرار۔ حاضر ہے یہ گمراہ یہ حاضر ہے سیاہ کار، تقصیر میری بخش دے اے کل کے مددگار۔ تو فیض کا دریا ہے سخی ابن سخی ہے، میں نے تیرے دامن میں پناہ آن کے لی ہے۔ نادم ہوں میں تقصیر ہوئی اے شہزی جاہ، للہ میرے جرم کو اب بخشیے للہ۔ برگستگی بخت نے تھا کر دیا گمراہ، لا علم تھا مولا مجھے کچھ علم نہ تھا آہ۔ کیا جانتا تھا آپ مصیبت میں پڑیں گے، یہ لوگ محمد کے نواسے سے لڑیں گے۔ میں لائق تعزیز ہوں جو چاہے سزا دو، حاضر ہے یہ سر مجھ کو تہے تیغ بٹھا دو۔ راضی ہوں میں آقا مجھے آتش میں جلا دو، مولا مگر آفت سے جہنم کی بچا دو۔ بخشش کا میرے اب کوئی اسباب نہیں ہے، دوزخ میں تو چلنے کی مجھے تاب نہیں ہے۔ حر نے جو بسد عجز یہ تقریر سنائی، شہ کہتے ہوئے دوڑے یہ کیا کہتے ہو بھائی۔ ہاتھ اس کے جو کھولے تو ندا چرخ سے آئی، یہ بندہ نوازی ہے یہ ہے عقدہ کشائی۔ کیا اہل مروت پہ سر شاہ نجف ہے، ایسے کی غلامی تو 2 عالم کا شرف ہے۔ جب ہاتھ کھلے رکھ دیا سر حر نے قدم پر، کی عرض مجھے سمجھو غلام شہ صفدر۔ فرمایا اسے شاہ نے چھاتی سے لگا کر، پیارا ہے مجھے تو علی اکبر کے برابر۔ ماں میری تیرے واسطے مصروف دعا ہے، بیگانہ تھا پر اب تو یگانوں سے سوا ہے۔
حر نے کہا صدقے یہ غلام شہزی جا، حق سے میری بخشش کی دعا کیجئے للہ۔ معبود سے رو رو کے دعا کرنے لگے شاہ، اس وقت صدا آئی کہ اے فاطمہ کے ماں، ناجی ہے وہ فرزند نبی نے جسے بخشا، تو نے جو اسے بخشا تو ہم نے اسے بخشا۔ سب خلق کا اپنے تجھے ہم نے کیا مختار، ہے تیرے محبوں کے لیے خلد کا گلزار، وہ دوست ہمارا ہے جو تیرا ہے مددگار، ہاں ایک تیرے دشمن کو نہ ہم بخشیں گے زنہار، زندہ ہے وہ جو تیری محبت میں مرے گا، بخشیں گے اسے جس کی شفاعت یہ کرے گا۔ اس مجدہ جاں بخش سے جب حر ہوا آگاہ، چومے کئی باری قدم ابن ید اللہ، اور جوڑ کے ہاتھوں کو یہ کی عرض کیا شاہ، اب اذن وقع دیجئے تو جاؤ سوئے جنگاہ۔ اس راہ سے دنیا سے گزرنے کی ہوس ہے، جینے کی ہوس کچھ نہیں مرنے کی ہوس ہے، شے نے کہا کیا جلد ہے منظور جدائی، جی بھر کے ابھی تو تجھے دیکھا نہیں بھائی، افسوس ہے کس وقت میں قسمت تجھے لائی، کچھ تو نے ادھر آنے کی لذت نہیں پائی، غربت زدہ ہوں بے کس و مظلوم و حزین ہوں، میں آج تو مہمانی کے قابل بھی نہیں ہوں، شرمندہ تیرے منہ سے ہے حر دلاور، اتنا نہیں ممکن کہ کرے پانی سے لب تر، ہے 7ویں تاریخ سے فاقے میرے گھر پر، دم توڑتا ہے پیاس سے گہوارے میں اصغر، راحت مجھے یہ ظلم کے بانی نہیں دیتے، کھانے کا تو کیا ذکر ہے پانی نہیں دیتے، حر نے کہا مولا میں تیرے صبر کے قربا، دعوت ہے یہ تھوڑی کہ ملی دولت ایمان، ذرے کو کیا آپ نے خورشید درخشاں، ایک مور کو حضرت نے دیا تخت سلیمان، جو خار تھا وہ ہو گیا گلزار کے قابل، وہ نور ہوا آج جو تھا نار کے قابل، لپٹا کے اسے چھاتی سے روئے شہ ابرار، فرمایا کہ ناچار ہوا جا میرے غم خار، آداب بجا لا کے چلا حر وفادار، جاتے ہی پکارا وہ کہ اے قوم ستمگار، دعویٰ ہو شجاعت کا جسے نکلے وہ صف سے، میں آیا ہوں لڑنے شہ والا کی طرف سے، گھبرا کے پکارا عمر سعد ستمگر، کیا سحر حسین ابن علی چل گیا تجھ پر، کچھ آج تجھے قہر خلیفہ کا نہیں ڈر، سردار کے دشمن کی طرف ہو گیا جا کر، اس امر سے باز آ کے ہلاکت کے قری ہے، کچھ پاس نمک کا بھی تجھے ہے کہ نہیں ہے، جس وقت سنے گا یہ خبر حاکم صفاق، لٹوائے گا گر ضبط کرے گا تیری املاک، تیرے زن و فرزند کا ہوئے گا شکم چاک، کوفے کی ریاست تیری ہو جائے گی سب خاک، کنبے کا تیرے نام و نشاں بھی نہ رہے گا، دنیا میں کوئی فاتحہ خواں بھی نہ رہے گا، ہمراہی شبیر میں ہے کون سی توقیر، خلعت ہے نہ منصب ہے نہ ہے دولت و جاگیر، خود نان شبینہ کو تو محتاج ہے شبیر، کس بات کا لالچ ہے یہ ہے کون سی تدبیر، دولت یہی ملتی تجھے منصب یہی ملتا، وہ دیں گے بھلا کیا جنہیں پانی نہیں ملتا، سن کر یہ سخن غیظ میں آیا حر غازی، بولا پسر سعد سے یوں چھیڑ کے تازی، مجھ پر تیری چلنے کی نہیں شعبدہ بازی، سو جان سے ہوں بندہ سلطان حجازی، بس روک زباں کو سے تمہارا یہ خطا ہے، ساحر اسے کہتا ہے جو اعجاز نما ہے، کافر کے لیے کعبہ ایماں کو گراؤں،
رہبر سے لڑوں فوج میں گمراہ کیا ہوں، باطل کا طرفدار ہوں اور حق کو مٹاؤں، حاکم کو ہنساؤں میں محمد کو رلاؤں، بے دین کی نمک خاری کا تو پاس کروں میں، اور رونے کا زہرا کے نہ وسواس کروں میں۔ تھا باپ تیرا احمد مرسل کا نمک خور، اور ان کے نواسے پہ ہے تو کھینچتا تلوار، سب آب و نمک مہر ہے زہرا کا ستمگار، دشمن پہ حرام ان کے ہے او ظالم غدار، میں فاطمہ کا دوست ہوں تو دشمن دی ہے، اب تو ہی بتا پاس نمک کس کو نہیں ہے، کچھ حاکم فاسق کی حقیقت نہیں او شوم، حاکم تو ہے اللہ کے سب جس کے ہے محکوم، ہوں اس کا طرفدار جو ہے عاشق قیوم، فرزند نبی نور خدا طاہر و معصوم، فاسق کی منافق کی رفاقت نہیں جائز، ایمان پدر کی بھی حمایت نہیں جائز، آقا کی غلامی ہے میرے واسطے معراج، پاپوش حسین ابن علی ہے میرا سرتاج، تو بادشاہ خلق کو بتلاتا ہے محتاج، لٹتی ہے ادھر نعمت فردوس بری آج، ممکن ہے کہ میں رہبر عالم سے جدا ہوں، 100 بار جیوں مر کے تو 100 بار فدا ہوں، تلواروں سے مجروح ہو یا تن پہ لگے تیر، منہ سے یہی نکلے گا کہ یا حضرت شبیر، املاک میرے ضبط کرے حاکم بے پیر، کیا غم ہے کہ جنت میں مجھے ملتی ہے جاگیر، کچھ آج زراعت کا نہ املاک کا غم ہے، فاطمہ کی کھیتی کے لٹنے کا علم ہے، جب فاطمہ کی بیٹیوں بہوؤں کے کھلے سر، کچھ غم نہیں ناموس میرے قید ہوئے گر، زوجہ میری قربان سر بانو سرور، کیا حضرت زینب سے سوا ہے میری خواہر، کنبا میرا سب فاطمہ کے گھر پہ تصدق، فرزند میرا اکبر و اصغر پہ تصدق، یہ کہہ کے دھسا لشکر روباہ میں وہ شیر، بے سر ہوئے سردار زبردست ہوئے زیر، ہر سوتن بے سر کے جو اس بن میں ہوئے ڈھیر، چلاتے تھے کفار یہ بجلی ہے کہ شمشیر، اس سائے کے سائے سے جل جانے کا ڈر ہے، آب دم شمشیر میں آتش کا اثر ہے، جب نام علی لے کے لگاتا تھا وہ تلوار، دو کرتا تھا دشمن کو میں راکب و رہوار، جب شامی کو للکار کے آ جا میں خبردار، وہ بھاگ گیا سامنے سے پھینک کے ہتھیار، آہن میں نے ہاں سامنے جو دشمن دی تھا، سر اس کا کہیں خود کہیں جسم کہیں تھا، نزدیک جو تیغائی تو سر تن سے ہوا دور، رن زندوں سے خالی تھا مگر نعشوں سے معمور، گھوڑوں کی تگاپوں میں جو گر پڑتے تھے مقہور، چار آئینے ہو جاتے تھے شیشوں کی طرح چور، غل تھا کہ بجھے جاتے ہیں دل اس کی چمک سے، تلوار نہیں بجلیاں گرتی ہیں فلک سے، پائی تھی بہادر نے عجب ہمت عالی، لاشوں سے بھرا دشت سسے ہو گئی خالی، تلوار پڑی جس پہ نظر شیر نے ڈالی، برچھی کا نشانہ تھا کما جس نے سنبھالی، نیزے کے ہلانے میں جو رستم سے نہ کم تھا، ایک ہاتھ میں بس ہاتھ بھی نیزہ بھی قلم تھا، ہر ضرب میں چورنگ تھے 100 ستمی جاد، کٹتے تھے معے کاسے سر مغفر فولاد، چار آئینوں میں بھی نہ رہے امن سے جلاد، تھی سیل فنا خانہ تن کر دیے برباد، ضرب اس کی کسی سے نہ رکی فوج کے دل میں، اتری جو زرا کٹ کے پھنسا داؤ میں اجل میں،
اس معرکے میں تیغ بہادر کو ملا اوج، ہر فرد کو اس صاحب ہمت نے کیا زوج، تھا قلزم خو جوش میں ڈوبی ہوئی تھی فوج، آتے تھے نظر دست بریدہ صفت موج، خو میں جو بدن غرق تھے بیداد گروں کے، بہتے تھے حبابوں کی طرح خود سروں کے، چھپتے تھے سواروں کے عقب برچھیوں والے، تھے جان بچانے کے کماداروں کو لالے، رایت تو سلامی تھے نگوسار تھے بالے، اب ترتی صفے درہم و برہم تھے رسالے، اس شیر کو روکے یہ نہ طاقت تھی کسی کی، غلطہ کے دعائی ہے حسین ابن علی کی، جس دم یہ صدا فاطمہ کے لال کو آئی، چلائے کہ بس روک لے تلوار کو بھائی، جو نیک ہیں کرتے ہیں بروں سے بھی بھلائی، مظلومی بھی دکھلا کے شجاعت تو دکھائی، کو دشمنوں پہ رحم کا دستور نہیں ہے، پر ان کی تباہی مجھے منظور نہیں ہے، یہ کرتے ہیں فریاد میرے عشق ہے جاری، امت تو ہے بیٹوں کے برابر مجھے پیاری، حملوں سے تیری فوج پریشان ہوئی ساری، اب ان کو نہ کر قتل جو خاطر ہے ہماری، بس پا چکے بے دین سزا اپنی جفا کی، رحم آتا ہے امت ہے یہ محبوب خدا کی، منہ پھیر کے حر سبت نبی کو یہ پکارا، اس رحم کے قربان ہو مہمان تمہارا، کچھ اور کہا چاہتا تھا وہ کہ قذارا، نیزہ کسی نے سینہ بے کینہ پہ مارا، زخمی جو ہوا دل تو نہ ٹھہرا گیا زی پر، یا شیر خدا کہہ کے گرا روئے زمین پر، بس گرتے ہی پڑنے لگی تلوار پہ تلوار، زخموں سے ہر ایک عضو بدن ہو گیا گلنار، چلایا کہ مولا مجھے دکھلائیے دیدار، یہ سن کے سراسیمہ چلے سید ابرار، حر کے لیے بیتاب امام دو جہاں تھے، آنسو شہ مظلوم کی آنکھوں سے رواں تھے، ریتی پہ جو مہما کو تڑپتا ہوا پایا، آغوش میں لے کر اسے چھاتی سے لگایا، رومال سے چہرے کا غبار اس کے چھڑایا، قبلے کی طرف زانوں پہ سر رکھ کے لٹایا، رو رو کے یہ فرماتے تھے زانوں کو ہلا کر، اے بھائی حسین آیا ہے تو چشم تو وا کر، سن کر یہ صدا شاہ کی حر غش سے جو چونکا، سر فاطمہ کے لال کی آغوش میں دیکھا، آنکھیں قدم پاک پہ مل کر کہا مولا، کیا آپ کے صدقے سے ملا ہے مجھے رتبہ، احسنت کا ہے تابہ فلک شور زمیں سے، لینے مجھے آئے ہیں علی خلد بری سے، فرماتے تھے اس دم ملک الموت سے حیدر، بے کس میرے شبیر کا یہ شخص ہے یاور، نکلا ہوں اسی کے لیے میں خلد سے باہر، آسانی سے تو جسم سے روح اس کی جدا کر، راحت اسے پہنچے گی تو راحت مجھے ہوگی، ایذا ہوئی اس کو تو اذیت مجھے ہوگی، حوران بہشتی ہیں جواہر میں مکلل، کہتی ہیں کہ اے حر سوئے فردوس بری چل، غل ہے تیرا رتبہ ہوا اب اور بھی افضل، بند آ کے ہیں فوج حسینی کے ہراول، محسن کو لیے گود میں چلاتی ہے زہرا، سر پیٹ تلاشے پہ تیرے آتی ہے زہرا، وہ فاطمہ آئی شہ خیبر شکن آئے، آپ آئے حسن آئے رسول زمن آئے، سب مشکلیں آسان ہوئی پنجتن آئے،
سب کام میرے آپ کے صدقے سے بنائے، اب روح سوئے خلد بری جاتی ہے آقا، کچھ نیند سی خادم کو چلی آتی ہے آقا۔ یہ کہہ کے لگا کھینچنے ہر پاؤں کو یک بار، گھبرا کے یہ فرمانے لگے سید ابرار، کیا تجھ پہ ہے کچھ موت کی سختی میرے غم خار؟ ہر نے کہا یا شاہ یہ باعث نہیں زنہار، غم یہ ہے کہ ہم ریت میں مجروح پڑے ہیں، پاؤں کی طرف احمد مختار کڑے ہیں، یہ کہتے ہی ایک موت کی ہچکی اسے آئی، آخر ہوا وہ سید بے کس کا فدائی، جو رو رو کے لاش اس کی شہیدی نے اٹھائی، جس طرح کے بھائی کے لیے روتا ہے بھائی، چلائے یہ لاش اس کی در خیمہ پہ لا کر، اے بی بی اور رو لو میرے مہمان کو آ کر، زینب در خیمہ پہ چلی آئی کھلے سر، شہ نے کہا مارا گیا بہنا میرا یاور، نہ والدہ اس کی ہے یہاں اور نہ خواہر، اب اس کی بہن آج سے تم اور میں برادر، یہ مجھ پہ فدا ہو گیا اپنوں کی طرح سے، سب مل کے اسے رو عزیزوں کی طرح سے، کہہ دو یہ سکینہ سے کہ سر کو کرے عریاں، کبرا سے کہو بال کرے اپنے پریشان، بانوں سے کہو آن کے روئے بصد افغاں، پرسا مجھے دو قتل ہوا ہے میرا مہمان، جو اس کے لیے نالہ و فریاد کرے گا، اللہ اسے حشر کے دن شاد کرے گا۔ خاتون قیامت کی صدا آئی ایک بار، مارا گیا ہے میرے بچے کا مددگار، پیارا ہے مجھے وہ جسے شبیر کرے پیار، میں اس کی عزادار ہوں میں اس کی عزادار، اب لاش سے اس کی نہ جدا ہوئے گی زہرا، 40ویں تک ماں کی طرح روئے گی زہرا، سن کر یہ سخن شور ہوا رونے کا ایک بار، ناموس محمد ہوئے سب حر کے عزادار، کر عرض شہیدی سے انی سے جگر افگار، روزے پہ بلا لو مجھے یا سید ابرار، قاصر کبھی کوشش میں یہ مجبور نہیں ہے، مولا جو کشش ہوئے تو کچھ دور نہیں ہے۔